السلام علیکم ویورز، پی ایچ پی کے ٹریننگ کے ساتھ میں ہوں عبدالولی۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے انٹروڈکشن کو ڈسکس کیا، یعنی کہ انٹروڈکشن میں نے آپ کو پیش کیا اس کورس کا ایک پریزنٹیشن کے ذریعے پی ایچ پی کے اس کورس کا، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو کنٹینٹ ہوں گے، ہم جو پڑھیں گے، وہ ایک لسٹ ہم نے بنائی تھی۔ اس میں سب سے پہلی جو ہمارے پاس چیز ہے وہ ہے پی ایچ پی کو اپنے لوکل کمپیوٹر پہ رن کرنے کے لیے ہمیں زیم کا سیٹ اپ چاہیے ہوگا، جس میں ہمارے پاس تمام فیسلٹیز جو ہے اویلیبل ہو جاتی ہے، جیسے کہ ویب سرور ہوتا ہے، ڈیٹا بیس ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے پی ایچ پی کا اپنا جو کمپائلر ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور فائل زیلا جو ہے ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے ایف ٹی پی ٹرانسفر کے لیے، وہ بھی ہمیں اویلیبل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی ایک تو ہمارا یہ کمپیوٹر ہے، یہ بھی بیسیکلی ایک سرور ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہمارا اپنا کمپیوٹر ہے، لیکن یہ چونکہ ایک آف لائن سرور ہے، تو ہمیں پی ایچ پی کو آن لائن جو ہے چلانے کے لیے ہمیں ایک آن لائن سرور کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ فیسلٹی اس زیم فولڈر میں یہ ہے کہ یہ آپ کے اپنے لوکل کمپیوٹر پہ ایک آن لائن سرور بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پہ جو ہے آپ اپنی جتنی بھی فائلز ہوتی ہے پی ایچ پی کی، جو اسکرپٹس ہوتی ہے پی ایچ پی کی، ان کو آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، آف لائن ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ اور آف لائن ٹیسٹ کرنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو جتنے بھی ایررز آ رہے ہوتے ہیں اپنے اسکرپٹ میں، اپنے ویب سائٹ میں کام کرتے ہوئے، وہ سارے آپ ریموو کر لیتے ہیں آف لائن۔ تو پھر جب آپ آن لائن اپلوڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کیونکہ آن لائن اپلوڈ کرنے کے بعد اگر وہاں پر ایرر آ جاتا ہے تو بہت زیادہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اور وہاں پر جو ہے رن ٹائم ایرر جو ہے وہ پھر آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ہٹانا، کیونکہ آف لائن تو آپ ایزلی ڈیفائن کر سکتے ہیں، ایزلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ ایرر کہاں پر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پی ایچ پی چونکہ رن ٹائم پہ ایرر دیتی ہے، رن ٹائم سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک جگہ میں مسئلہ ہے، ایک لائن میں مسئلہ ہے، تو پورا کا پورا آپ کی ویب سائٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گی، وہاں پر وہ ایرر جب تک ریموو نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے، وہ ایرر ریزولو نہیں کیا جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جب بھی کوئی پروجیکٹ بنائیں یا ویب سائٹ بنائیں تو پہلے اس کو کمپلیٹلی آن لائن جو ہے اس کو تیار کریں، اس کے بعد جا کے پھر آف لائن جو ہے آف لائن پہلے تیار کریں اپنے کمپیوٹر پہ، اس کے بعد جا کے جب ہر چیز کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے جی، تو پھر جا کے اس کو آن لائن انٹرنیٹ پر اپلوڈ کر دیں۔ تو زیم کا سیٹ اپ جو ہے یہ آپ کو انسٹال کرنا پڑے گا۔ میرے پاس تو آلریڈی انسٹال ہوا ہے، یہاں پر آپ کو اس کا آئیکن نظر آ رہا ہے، زیم کنٹرول پینل، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ انسٹال کر لیتے ہیں دو چیزیں کریٹ کرتا ہے، ایک تو آپ کے کمپیوٹر میں مائی کمپیوٹر میں جا کے سی کا جو آپ کا ڈرائیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس میں زیم کے نام سے ایک فولڈر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زیم کے نام کے فولڈر میں آپ کی تمام فائلز موجود ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ایچ ٹی ڈاکس کا ایک اور فولڈر ہوتا ہے زیم کے فولڈر کے اندر، کیونکہ زیم کے فولڈر کے اندر اس کی باقی تمام جو کمپوننٹس ہے، وہ ساری یوٹیلیٹیز جو ہے وہ سارے یہاں پر آپ کے زیم کے فولڈر میں موجود ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل مائی ایس کیو ایل کا ڈیٹا ہوتا ہے، پیرل کا ہوتا ہے، پی ایچ پی کے سافٹ ویئر کا ڈیٹا ہوتا ہے، تمام ڈیٹا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، فائل زیلا۔ لیکن اس کے اندر ایک فولڈر ہوتا ہے ایچ ٹی ڈاکس کا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایچ ٹی ڈاکس کا یہ فولڈر جو ہے بیسیکلی آپ کا روٹ فولڈر کہلاتا ہے، اور روٹ فولڈر وہ فولڈر ہوتا ہے جیسے کہ انٹرنیٹ پہ جب آپ ویب سائٹ اپلوڈ کرتے ہیں آپ کا www کا فولڈر ہوتا ہے، وہ روٹ فولڈر کہلاتا ہے، اس کے بعد آپ کی سائٹ آ جاتی ہے، یعنی کہ yoursite.com، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ روٹ فولڈر ہوتا ہے بیسیکلی، اس میں آپ نے اپنی فائلز رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے جو بھی آپ اسکرپٹس رکھتے ہو یا فولڈر رکھتے ہو وہ اس ایچ ٹی ڈاکس فولڈر کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے آپ رکھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو ہے آپ کا روٹ فولڈر ہے۔ روٹ فولڈر بیسیکلی وہ فولڈر ہوتا ہے جہاں پر آپ کی فائلز ڈائریکٹ اوپن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، آن لائن ویب سرور پہ۔ اس پہ میں ڈبل کلک کروں گا، اس کے اندر پہلے سے کچھ فائلز شاید ہم نے بھی بنائی ہیں اور کچھ پریکٹس وغیرہ کے لیے اور لوگوں نے بھی بنائی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں فائلز موجود ہے، اور ہم جو بھی یہ ابھی میں نے تو انسٹال کیا ہوا ہے زیم کو، آپ بھی ایزی انسٹال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ انسٹال کہاں سے کریں گے؟ اپنے براؤزر پہ آ جائیں، ٹھیک ہے، گوگل پہ چلے جائیں، google.com پہ، اور وہاں پر لکھے زیم ڈاؤن لوڈ، ٹھیک ہے جی۔ لیٹسٹ ورژن جو ہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں پر سافٹ ویئر ہے apache-friends.org، ٹھیک ہے جی، اس میں یہ اویلیبل ہے، فریلی جو ہے اویلیبل ہے۔ اس میں آپ اس کا لیٹسٹ ورژن جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو یہ نیچے آنا پڑے گا، یہاں پر ڈاؤن لوڈ لکھا ہوا ہے، جب ہم ڈاؤن لوڈ یہ والا زیم، ٹھیک ہے، سب سے اوپر والا کلک کریں گے تو یہ آپ کو ادھر لے کر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں یہ ہے کہ ونڈوز کی لے کے کہ آپ انسٹالر ڈائریکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، زپ کر سکتے ہیں۔
تو یہاں پر انسٹالر ہے، اگر انسٹالر کریں گے تو یہ آسانی سے ہو جائے گا اور بہت تیزی سے کام کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ جو ہے وہ انسٹالر ہی آپ جو ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ انسٹالر جو ہے یہ ڈاؤن لوڈ کریں، بالکل فری ہے اور انسٹال بھی ایزی ہوتا ہے جیسے کہ عام کوئی سافٹ ویئر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسٹال کا ہونے کے بعد جو ہے اس کا ایک تو یہاں پر آپ کے پاس آئیکن بن جائے گا، ٹھیک ہے جی، یہ زیم کا، اور ایک وہ فولڈر بن جائے گا جو کہ ابھی میں نے آپ کو شو کروایا ہے، اور اس کے اندر ہمارا جو مین کام ہوگا وہ ایچ ٹی ڈاکس فولڈر کے اندر ہوگا جس میں ہماری فائلز پڑی ہوگی۔ یہ ایکچولی ہمارا www کا فولڈر ہے فار ایگزامپل، کہ ہماری سائٹ کی مین فائلز اوپن ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کے پاس یہ پھر آ جائے، ٹھیک ہے، یہ فولڈر بھی آ جائے اور یہ آئیکن بھی آ جائے، اس کے بعد آپ نے ہمیشہ جب پی ایچ پی کے اسکرپٹس آپ میرے مطلب پی ایچ پی کی کورس دکھتے ہو اس کو رن کرنا چاہتے ہو، دیکھنا چاہتے ہو اس کا ریزلٹ، تو اس پہ آپ ڈبل کلک کریں گے، اس کو اوپن کریں گے، ٹھیک ہے جی، اوپن کریں گے اس کو زیمپ کنٹرول پینل کو، ٹھیک ہے۔ اس کو چیک کریں گے کہ آئدر اپاچی ویب سرور ورکنگ کر رہا ہے، یعنی یہ جو پہلے نمبر پہ ہے یہاں پر یہ مختلف موڈیولز ہے، سروسز ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس میں اپاچی ویب سرور کا اوپن ہونا لازمی ہے، یعنی کہ رننگ میں ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ رننگ میں ہے، ابھی ہو گیا، پہلے یہ رننگ میں نہیں تھا، جب میں کمپیوٹر بند کر دو تو یہ بھی بند ہو جاتا ہے، ادروائز جب آپ اس کو ایک بار آن کر دو پھر یہاں سے کلوز کر لو کوئی ایشو نہیں ہے، یہاں پر یہ چل رہا ہوتا ہے بیک گراؤنڈ میں، ٹھیک ہے جی۔ تو اپاچی جو ہے یہ لازمی چلنا چاہیے، مائی ایس کیو ایل بھی رننگ میں ہونا چاہیے، لیکن اگر مائی ایس کیو ایل کی ضرورت نہیں ہے، آپ صرف پی ایچ پی لکھ رہے ہیں، مائی ایس کیو ایل کے ساتھ ابھی آپ کا کام نہیں ہے، تو مائی ایس کیو ایل بھی اگر بند وہ ہو ایکٹیو نہ ہو تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اپاچی تو لازمی، کیونکہ وہ سرور ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، یعنی ہمارا سرور ہوتا ہے، یہ تو ڈیٹا بیس ہے، لیکن اپاچی جو ہے یہ سرور ہوتا ہے بیسکلی، ٹھیک ہے، آپ کا جو آن لائن سرور ہے یہ وہ سرور ہے جو کہ آپ کے کمپیوٹر پہ ابھی کام کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چلنے چاہیے۔ اب ان دونوں اگر آپ کے پاس کچھ مسئلہ ہو رہا ہے تو پھر یہ چیک کرے کہ یہ دونوں چل رہے، اگر یہ نہیں چل رہے تو اس کو سٹارٹ کرے۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ ہمارا جو یہ لوکل سرور ہے جو کہ ہم نے انسٹال کیا ہوا ہے زیم کو، کہ یہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے آپ کو اپنے کمپیوٹر میں آنا پڑے گا اور اپنے براؤزر میں آنا پڑے گا، یہاں پر لکھنا پڑے گا لوکل ہوسٹ۔ بیسکلی یہ لوکل ہوسٹ جو ہے ہمارے پاس ایک سرور بن گیا ہے لوکل ہوسٹ کے طور پہ، ٹھیک ہے۔ ہم جسے کلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوکل ہوسٹ پہ، لوکل ہوسٹ جس لکھ دیا، اور یہ جو ہے اگر آپ کے پاس یہ پیج آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لوکل سرور بالکل صحیح کام کر رہا ہے، بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ لوکل ہوسٹ /زیم کا مطلب ہے کہ یہ زیم کی اپنی فائل ہے یہ، ٹھیک ہے، تو یہ زیم کا ہوم پیج ہے، ٹھیک ہے، جو وہاں انسٹالیشن میں ہے۔ آپ اس کو ہٹا کے جب کوئی اپنا جو ہے کوئی بھی وہ پیج لکھیں گے جو کہ آپ نے ایچ ٹی ڈاکس کے اندر سیو کیا ہوا ہے تو وہ اوپن ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل میں نے پی ایچ پی ٹیسٹ کے نام سے جو ہے ایک فولڈر وہاں پر سیو کیا ہوا ہے زیم کے فولڈر کے اندر، وہ میں لوکل ہوسٹ کے بعد لکھتا ہوں تو ڈائریکٹ وہ فولڈر اوپن ہو جائے گا۔ یہ دیکھو اس فولڈر کے اندر جو ہے یہ ساری فائلز ہیں، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہ کیلکولیٹر ہے، فار ایگزامپل یہ جو ہے آپ کا کنورٹر ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ ساری فائلز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جناب اعلیٰ یہ ہے ہمارے پاس زیم کا فولڈر، جب ہمارے پاس کام کر جائے گا تو اس کے بعد ہم آگے کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے سمجھ لیا ہوگا زیم کو کہ زیم جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نوٹ پیڈ پلس پلس بھی ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سمپلی جو ہے گوگل میں لکھنا ہے نوٹ پیڈ پلس پلس، اس طرح نوٹ پیڈ پلس پلس۔ یہ کیا ہے؟ اس میں ہم کوڈز لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ مطلب ایک ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ سمپلی جو آپ کے پاس نوٹ پیڈ ہوتا ہے نا، آپ ہر ونڈو میں ہوتا ہے، یعنی کہ ٹیکسٹ ایڈیٹر ہر آپریٹنگ سسٹم میں ہوتا ہے، اس میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن یہ جو نوٹ پیڈ پلس پلس ہے اس میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا خوبصورت ہوتا ہے، لائننگ نمبرز ہوتے ہیں تو آپ کو آسانی سے فائنڈ کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ ایرر کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ ایزلی جو ہے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو کلک کرنا پڑے گا اور یہ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گا۔ میرے پاس آلریڈی یہ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا ہے میں نے اس کو، ٹھیک ہے جی، اور میرے پاس یہاں پر جو ہے ڈیسک ٹاپ پر موجود ہے، میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں۔ یہ ہے میرے پاس نوٹ پیڈ پلس پلس کا شارٹ کٹ موجود ہے، ہم اس کے اندر کوڈنگ لکھیں گے، ہم ڈریم ویور کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، ہم نوٹ پیڈ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں، ہم پی ایچ پی دوسرے جو ہے ٹیکسٹ ایڈیٹر ہے بہت سارے ان میں بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن نوٹ پیڈ پلس پلس فری، ایزی اور سمپل سافٹ ویئر ہے، اسی لیے مجھے یہ پسند ہے اور میں اسی میں کوڈ لکھتا ہوں۔ تو اس میں ہم لکھیں گے انشاءاللہ، نیکسٹ ویڈیو سے آئیں گے اور اس کورس کو آگے بڑھائیں گے، ہم جو ہے دا بیسک سنٹیکس یعنی بیسک سنٹیکس پی ایچ پی کا کیا ہوتا ہے اس پہ بات کریں گے۔